السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچے ہوئے ہوں گے۔ آج میں آپ سے ایک ایسی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں جو ہم سب کے دل کو بہت زیادہ ٹچ کرے گی، کیونکہ سیلاب ایک ایسی چیز ہے جو ایک قدرتی آفت کہہ لیں، اللہ تعالیٰ کی آزمائش کہہ لیں۔ اتنے واقعات ہو گئے ہیں، اتنا سب ہو گیا ہے کہ دل بہت ہی ڈر گیا ہے، اور الحمدللہ ہم تو لاہور کے سینٹر میں ہیں، سیف ہیں، لیکن ان لوگوں کا سوچیں جن لوگوں کے سب کچھ گھر بار بچے اور جمع پونجی زندگی کی جو انہوں نے بڑی محنتوں سے بنائی وہ سب تباہ ہو گئی۔ ان لوگوں کا کیا حال ہے؟ ان لوگوں کی بات سوچیں تو پھر اپنا دل بھی بڑی تکلیف میں آ جاتا ہے۔ سیلاب جب آتا ہے تو صرف مٹی، گھر اور فصل نہیں لے جاتا، وہ لے جاتا ہے لوگوں کی نیند، ان کی یادیں اور سب سے زیادہ بچوں کی مسکان۔ آپ سوچیے، ایک چھوٹا بچہ جو کل تک اپنے کھلونے کے ساتھ کھیل رہا تھا آج کہتا ہے ماما میرا گھر کہاں ہے، میرے فرینڈز کہاں ہیں، میں جہاں سوتا ہوں وہ جگہ کہاں ہے؟ یہ سوال سنتے ہی دل ٹوٹ سا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ نیچرل ڈیزاسٹر کے بعد بچوں کو کیسے سمجھایا جائے، ایموشنلی سپورٹ کیا جائے اور انہیں پھر سے ہوپ دی جائے زندگی کو جینے کی۔ نمبر 1 ہے بچوں کا درد پہچاننا۔ دیکھیے، بچے ہم سے چھپ چھپ کر درد نہیں سہ سکتے، وہ ایکسپریس کرتے ہیں رونے سے، چپ ہو جانے سے یا غصے سے۔ اکثر ہم پیرنٹس کہتے ہیں چپ ہو جاؤ، رو مت، اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن دوستو بچے کو یہ سن کر اور کنفیوژن ہوتی ہے۔ ہمیں کہنا چاہیے بتا مجھے پتہ ہے بیٹا، مجھے پتہ ہے تمہیں دکھ ہے، مجھے بھی ہے، تم اکیلے نہیں ہو۔ جب آپ ان کی فیلنگز کو ایکسیپٹ کرتے ہو، بچہ فیل کرتا ہے کہ ہاں میری فیلنگز کی بھی ویلیو ہے۔ نمبر 2، ایموشنل سپورٹ کیسے دیں؟ سننے کا وقت دیں، بچوں کو بولنے دیں۔ اگر وہ 100 دفعہ پوچھتے ہیں گھر کب بنے گا تو ہر دفعہ پیار سے جواب دیں۔ روٹین بنائیں، چاہے ریلیف کیمپ ہو یا نیا گھر، ان کے لیے ایک چھوٹی سی روٹین بنائیں۔ بریک فاسٹ، گیم، سونے کا ٹائم، یہ سب ان کو سیکیورٹی کا احساس دیتے ہیں۔ پازیٹیو ورڈز، ہمیشہ انہیں یہ بتائیں یہ وقت گزر جائے گا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم دوبارہ گھر بنائیں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ان کے دل میں ہوپ کا چراغ جلا دیتی ہیں۔ نمبر 3، ہوپ اور اسٹرینتھ دینا۔ دوستو، بچوں کو صرف دکھ سے نکالنا ہی نہیں، انہیں مضبوط بنانا بھی ضروری ہے۔ سٹوریز سنائیں، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ یا ان لوگوں کی کہانی جو مشکلات سے گزرے لیکن پھر اللہ نے انہیں نئی زندگی دی۔ کہانیاں بچوں کے دل میں امید کا پیغام ڈالتی ہیں۔ چھوٹی رسپانسبلٹیز دیں، ریلیف کیمپ میں بچوں کو چھوٹی سی مدد کرنے دیں، جیسے پانی کی بوٹلز پاس کرنا۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ ہیلپ لیس نہیں بلکہ اسٹرانگ ہیں۔ پلے اور ڈرائنگ تھراپی، بچوں کو کریونس دیں، کئی بچے اپنا دکھ تصویر میں نکالتے ہیں، کھیل اور تصویر دونوں اس کے جذبات کو نکالنے کا ذریعہ ہیں۔ نمبر 4، پیرنٹس کا رول، بچوں کے سامنے اپنا دکھ کنٹرول کریں۔ اگر آپ ہمیشہ روتے رہیں گے تو بچہ اور انسیکیور ہوگا۔ دعا اور شکر کی عادت ڈلوائیں، کہیں بیٹا اللہ مصیبت کے بعد آسانیاں بھی دیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں کریٹ کریں۔ ریلیف کیمپ میں بھی آپ ایک چھوٹی کہانی سنا کر بچوں کو چہروں پر مسکراہٹ لا سکتے ہیں۔ نمبر 5، لانگ ٹرم ہیلنگ ٹائم لیتی ہے۔ بچوں کو زبردستی بھول جاؤ مت کہیں، انہیں سمجھائیے کہ زندگی بار بار اٹھنے کا نام ہے۔ انہیں انکریج کریں کہ وہ اپنے سپنے دوبارہ دیکھیں۔ آج کا گھر گیا تو کیا ہوا، کل اللہ بہترین گھر ضرور دے گا۔ یہ سوچ بچوں کے دل میں ریزائلنس پیدا کرتی ہے۔ سیلاب کی تباہ کاریاں صرف امتحان ہیں، لیکن اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کی بات سنیں، انہیں پیار اور امید دیں، تو وہ نہ صرف اس ٹراما سے نکل آئیں گے بلکہ زندگی میں اور مضبوط بن کر سامنے آئیں گے۔ یاد رکھیے، ایک پیار بھرا لفظ، ایک مسکان، ایک ہگ بچے کی روح کو شفا دیتا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور جو لوگ مصیبت میں ہیں انہیں حوصلہ اور نیا گھر عطا کرے۔
اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور میں آپ کے ساتھ وہ کہانیاں شیئر کیا کروں، سب کو ہی پتہ ہے پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہمیں لا الہ کے نام پر دیا، اور میں سمجھ نہیں پا رہی کہ ہمارے آس پاس ہو کیا رہا ہے آج۔ ایکچولی میں اتنی اداس اور اتنی سیڈ موڈ میں اس لیے ہوں کہ ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ لاہور میں ابھی صرف 30 روپے کے پیچھے 2 بھائیوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ صرف 30 روپے کے پیچھے نہیں تھے، ان کی پاکٹ میں جو پیسے تھے ان کی وجہ سے ان کی جان لے لی گئی۔ کیا یہ پیسے انسان کی جان سے زیادہ عزیز ہیں؟ کیا مطلب وہ 2 صرف اکیلے گھر کے کمانے والے، اور ان کو اتنی بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ان کو کہیں پر کسی نے ساتھ نہ دیا، نہ پولیس نے، نہ ڈاکٹرز نے، نہ مطلب کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، ہر جگہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کے دل اتنا افسردہ سا ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی کرنے کو پھر دل نہیں کرتا، کہ ہم لوگ اپنی زندگی کی مستیوں میں دوبارہ مگن ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا افسوس کر کے، تھوڑی سی تکلیف دیکھ کر یا سہ کر، لیکن ان لوگوں پر جن پر بیتی ہے ان لوگوں کے لیے تو پرماننٹ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ اور اب سیلاب کی وجہ سے KPK میں جو حالات ہوئے ہیں، بنیر کے ساتھ جو ہوا ہے، وہ جو جگہ ہے، سوات میں جو کچھ ہوا ہے، وہ اتنا تکلیف دہ ہے۔ میں نے یہ دیکھا کہ سیکورٹی وہ جو ہوتے ہیں ریسکیو والے کہتے ہیں کہ ہمیں پورے ریسکیو میں اتنی تکلیف کہیں نہیں ہوئی جتنی، حالانکہ وہاں پر کسی کا سر نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے، کیونکہ اتنے بڑے بڑے پتھر آ گئے تھے جو کرینوں سے بھی اٹھائے نہیں جا سکتے تھے۔ ان کے نیچے ظاہر ہے کچھ لے ہی گئے ہیں وہ سب، لیکن وہ کہتا ہے جی کہ ایک ماں نے اپنے 3 ماہ کے بچے کو اپنی گود میں لیا ہوا تھا، اور دونوں شہید ہو چکے تھے، لیکن اتنے زیادہ سفر میں وہ دونوں کہیں علیحدہ نہیں ہوئے، پتہ نہیں کہاں سے تیرتے آ رہے تھے، لیکن وہ دونوں علیحدہ نہیں ہوئے۔ اس بچے کو اس ماں سے علیحدہ کرنا میرے لیے بڑی تکلیف دہ چیز تھی، اور پھر ان کو دفنایا گیا تو بس رونا آ گیا فوراً دیکھ کر یہ سب چیزیں، کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک یہ آزمائش ڈالی ہے۔ سب لوگ کہتے ہیں جی عذاب آیا ہے، گناہ بہت ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب ایسا ہوتا ہے تو ساتھ بیچارے نیک پارسا لوگ بھی ظاہر ہے اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم سب کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اگر کاؤنٹ کرنے لگیں تو عذاب کے حقدار ہم سب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ معافی مانگنی چاہیے، اور ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں لوگوں کو پورا کرے۔ اور میں حیران ہوں، یہ جو پٹھان لوگ ہیں یہ واقعی بہت اچھے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ بہت اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ وہاں پر لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، بچے سب چلے گئے، پھر بھی کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے۔ ان سے کہتے ہیں جی کہ آپ کسی سے کوئی شکوہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی سے کوئی مدد کر لینا چاہتے ہیں، تو نہیں نہیں، ہمیں کوئی مدد کی ضرورت نہیں، ہمارا اللہ ہے۔ اور اگر ہر ایک کو نظر آتا ہے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، تو بس کہنے کی کیا پھر ضرورت ہے، کہا تو کیا کہا۔ میں ان لوگوں کے ایمان کی تعریف کرتی ہوں، بہت اچھی قوم ہے، ویسے تو سبھی ہیں، لیکن یہ جو پٹھان لوگ ہیں بہت ہمت والے ہیں، واقعی وہ ایک سخت جان لوگ ہیں۔ اور میں نے ان کی عورتوں کو باہر ایک عورت کو بھی نہیں دیکھا اتنے بڑے ڈیزاسٹر کے بعد بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے پردے کرنے کی اور ایسے پردوں میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میری ویڈیو کو پلیز لائک ضرور کیجیے گا، اگر اچھی لگی ہوگی تو شیئر بھی کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے کسی اچھی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔